سے قرآن کریم کی تلاوت سے ہم اپنے محفلوں کا آغاز کرتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کا ہر مذہب کا ماننے والا ہر شخص ہر انسان اپنے مذہب کے اندر جو سب سے محترم بالشان ہوتا ہے، جو سب سے پوتر اور پاک ہوتا ہے، جو سب سے عظیم ہوتا ہے، جو سب سے برتر ہوتا ہے، جو سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، جو سب سے اعلیٰ پیمانے پر ہوتا ہے، ان چیزوں سے اپنے محفل کا آغاز کرتے ہیں، اپنے کاموں کا شروعات کرتے ہیں۔ کوئی پوجا کر کے اپنے محفلوں کا آغاز کرتا ہے، کوئی نماز پڑھ کر کے مسجدوں کی افتتاح کرتے ہیں، اور ایمان والے تلاوت کلام اللہ سے اپنے محفلوں کا آغاز کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہم سبوں کو اس دھرتی پر بسنے والے تمام انسانوں کے مابین نبیوں کا سلسلہ جاری کیا۔ تمام نبیوں نے اللہ کے پیغام کو، اللہ کے میسج کو، اللہ کے دیے ہوئے تمام باتوں کو انسانوں تک شیئر کیا، انسانوں تک سینڈ کیا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سبوں کو، خصوصاً ہم سبوں کو قرآن کریم کی دولت سے اللہ نے نوازا ہے، جو 23 سال کے قلیل مدت میں نازل ہوا۔ آج کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، اس کے کتاب کے کوئی حافظ نہیں ہوتے، رامائن کا کوئی حافظ نہیں ملے گا، گیتا کا کوئی حافظ آپ کو نہیں ملے گا، یجروید کا کوئی حافظ نہیں ملے گا، اتھروید کا کوئی حافظ نہیں ملے گا، بائبل کا کوئی حافظ نہیں ملے گا، لیکن یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ 3 سے 4 سال کا بچہ بھی مکمل 30 پارے کو، مکمل قرآن کریم کو اپنے سینے میں مزین کر لیتا ہے، اپنے سینے میں پیوست کر لیتا ہے، اپنے قلب و جگر میں بٹھا لیتا ہے، اور اسی پر اللہ نے بڑا انعام رکھا ہے، اللہ نے حافظ قرآن کا بڑا اکرام رکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں زیادہ سے زیادہ کمانے والا بھوکا رہ سکتا ہے، لیکن کبھی آپ کسی حافظ قرآن کو بھوکا نہیں دیکھے ہوں گے۔ لہذا آئیے اسی قرآن کریم کی تلاوت سے اس محفل کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، وہ اس محفل کا جس محفل کے انعقاد میں کوئی رسم و رواج نہیں ہے، اس محفل کا جس محفل میں ہونے والے شادی میں کوئی بیجا خرچ نہیں ہے، کوئی لین دین نہیں ہے، تمام لین دین سے پاک محفل میں ہم بیٹھے ہیں۔ ایک حافظ قرآن کا نکاح ہونے جا رہا ہے، ایک مفتی کا نکاح ہونے جا رہا ہے، جو فتویٰ دینے کی طاقت اور چھمتا رکھتا ہے، اور ایک اس شخص کا جو قرآن کریم کی دولت کو اپنے سینے میں پیوست کیے ہوا ہے، اپنے دل میں بٹھائے ہوا ہے، اور ایک اس شخص کا جو قرآن کریم کا ترجمان ہے، جو قرآن کریم کا مفسر ہے، جو قرآن کریم کی باتوں کو، قرآن کریم کے ترجمے اور تفسیر کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ آئیے اسی تلاوت، اسی قرآن کی تلاوت کے لیے میں دعوت دینا چاہتا ہوں جناب حافظ قاری غفران صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے محفل کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ
أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. यूट्यूब पर जाओ. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو